ان باتوں سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میرا کچا چٹھا اگلوانے کے بعد تم مجھے مار دو گے. ابھی تم خود کہہ چکے ہو کہ زندگی اور موت کے اس دوراہے پر تم سے انتخاب کا حق چھن چکا ہے اور لبلبی پر میری انگلی ہے. پھر بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم جیسا شکار روز ہاتھ نہیں آتا. میرا کام ایسا ہے کہ تمہاری بتائی ہوئی باتیں برسوں میرے کام آتی رہیں گی. میں نے یہ موقع کھو دیا تو بعد میں تم سے ایک لفظ بھی نہیں جان سکوں گا. میں نے اسے دلاسا دیا. قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم مجھے نہیں مارو گے. اس نے بے اعتباری سے کہا. میں قسم کھاتا ہوں کہ اب تمہیں نہیں ماروں گا. میں نے پورے خلوص سے اسے یقین دلایا. یہ حقیقت تھی کہ میں اسے لاتوں اور مکوں سے نہ مارنے کا ارادہ کر چکا تھا. وہ میرے ہاتھوں اتنی مار کھا چکا تھا کہ اس پر مزید ہاتھ اٹھانا مناسب نہیں تھا. انل نے مجھے صرف کرنل گہری سے ملایا تھا. وہ یہاں امریکی سفارت خانے کا انفارمیشن افسر تھا. راجن نے چند لمحوں کے سکوت کے بعد اپنی زبان کھولی. اس کے کہنے پر میں نے ایک بڑی دعوت کی. شراب کی کثرت اور عورتوں کی بھیڑ سے سفارتکار اور بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا اور میرا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا. وہ کس ایجنسی کا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا. مجھے نہیں معلوم. وہ مجھ سے بہت سے کام نکلواتا ہے. میرا گہرا دوست ہے. انل یہاں آتا تھا تو اکثر ہم تینوں مل کر بیٹھتے تھے. ان دونوں کی زیادہ تر باتیں پاکستان اور سوبراج کے بارے میں ہوتی تھی. وہ اسے اور اونچا لے جانے کے خواب دیکھ رہے تھے. تم نے وہ سب مٹی میں ملا دیا. اسے سوبراج کے انجام کا علم نہیں ہے. کئی بار مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ چکا ہے. یہ مجھے معلوم تھا. وسوخ سے کچھ نہ معلوم ہونے کے باوجود میں نے محض اس کا اعتماد جیتنے کے لیے کہا. میں جب چاہتا امریکیوں کو یہ ٹپ دے سکتا تھا کہ تم نے پہلے سوبراج کو پناہ دی اور پھر اسے خاموشی سے مروا دیا. سوبراج کی طرح تم بھی ان کے عذاب میں آ جاتے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا. اس ایک بات سے تم کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں تمہاری موت کا خواہاں نہیں ہوں. مجھ پر تم نے بہت بڑا احسان کیا. اس نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا. مجھے اب سے بہت پہلے تم سے مل لینا چاہیے تھا. میں گیری کی باتوں میں آ کر تمہیں ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتا رہا. میری جان سے واپسی کا مطالبہ کر کے تم نے میری اس غلط فہمی میں اور اضافہ کر دیا. میرا یہ مطالبہ اب بھی برقرار ہے. میں نے کہا. اس سے دستبرداری کے لیے میں نے تمہیں 1 کروڑ بات کی پیشکش کی ہے. یہ سودا طے نہیں ہوا. ابھی میرے سوالات جاری ہیں. میں نے اسے یاد دلایا. وہ چند فکریں اس کے لیے پرفریب ثابت ہوئی. اسے یقین سا ہو گیا کہ میں اسے مارنا نہیں چاہتا. وہ بہت کھل کر میرے سوالات کے جواب دینے لگا. سوبراج کی زندگی کی پوری کہانی میرے سامنے تھی. غیر ملکی قوتوں نے اسے پسماندہ علاقے اور مفروق الحالی سے اٹھا کر اپنے مقاصد کے لیے اوپر تک پہنچایا تھا اور اسے ہمیشہ کام لیتے رہے. جب اسے ویرا کے بارے میں ایک لغزش ہوئی تو وہ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے. ایک طرف میں اس کا پیچھا کر رہا تھا، دوسری طرف FBI اس کی بو پر لگی ہوئی تھی. امریکیوں کا ہاتھ اس کی گریباں تک نہیں پہنچ سکا. میں نے اسے گھیر لیا اور وہ قسم پرسی کے عالم میں لوب بوری کے بھیڑیوں کی خوراک بن کر ایک قصہ پاری نہ بن گیا. راجن کی کہانی بھی کچھ ملتی جلتی سی تھی. اسے ممبئی سے بینکاک لا کر پروان چڑھایا گیا. اس کا سب سے بڑا مربی انل بسواس تھا، جو میرے ہاتھوں اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا. دوسرا سرپرست کرنل گیری تھا، جو 6 سال سے مسلسل بینکاک میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا. اسے سوبراج کے معاملے میں ناقابل موافق خطا ہو چکی تھی. دوستی کی بنا پر اس نے ان کے باغی سوبراج کو پناہ دی تھی. وہ ان کی سزا سے یوں بچا رہا کہ امریکی سوبراج کے معاملے میں اس کے کردار سے بے خبر تھے، اور میں نے بھی دانستہ خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. سوبراج کی ہلاکت کی پردہ پوشی میں پاکستان کا مفاد پوشیدہ تھا. انل بسواس جہنم واصل ہو چکا تھا، لیکن را کا ایک اور افسر اس کی جگہ لے چکا تھا. اس نے بھی اپنے پیش رو کی طرح راجن سے گہرے مراسم استوار کیے ہوئے تھے. بینکاک میں اپنے اثر و رسوخ اور کالے دھندوں سے دولت بٹورنے کے لیے راجن بالکل آزاد تھا. اسے کہیں مشکل پیش آتی تو اس کے سرپرست ہر دشواری کی کلید ثابت ہوتے، لیکن بھارتی اور امریکی مفادات کا سوال سامنے آتا تو راجن کرنل گیری اور را کے ساگر کا غلام بن کے رہ جاتا. میں اس کی زبان سے یہ جان کر حیران رہ گیا کہ ان دنوں ممبئی اور بینکاک سے راجن کے آدمیوں کی 2 ٹولیاں پاکستان گئی ہوئی تھی. دونوں کو بہت خطرناک ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں. ایک پارٹی کو گوادر کے قرب و جوار میں بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں دہشت گردی کی وارداتوں کے ذریعے اگلے 2 ماہ تک امن و امان کے سنگین مسائل پیدا کرنا تھے. دوسری پارٹی کو ساہیوال جیل میں 3 سال سے پڑے ہوئے راہ کے 2 ایجنٹوں کو عدالت میں پیشی کے موقع پر عدالت سے فرار کرانا تھا. مجھے راجن سے گفتگو کرتے ہوئے محسوس ہوا کہ سوبراج کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد پاکستانی محاذ کی کمان نئی دہلی اور بینکاک منتقل ہو گئی تھی. ساگر دہلی میں بیٹھ کر تقریبی فیصلے کر رہا تھا اور راجن کے گنڈے انہیں عملی چامہ پہنا رہے تھے. کرنل گیری نے راجن سے کوئی ایسا کام نہیں لیا تھا جو پاکستان کے خلاف ہو. اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ امریکی ایجنسیوں کے گرگے پاکستان میں اپنے مورچے چما کر براہ راست کام کر رہے تھے. گیری کی ساری دلچسپیاں تھائی حکومت کے اندرونی معاملات سے تھیں. راجن کو اپنی پرتعیش دعوتوں میں مستقل بنیادوں پر آنے والے مقامی مہمانوں سے اس سلسلے میں مطلوبہ معلومات اور کاغذات کی نقلیں آسانی سے مل جاتی تھیں
جو پوری سعادت مندی سے کرنل گیری تک پہنچا دیتا۔ میں نے راجن کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس وقت بھی میں اپنے ملک کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ ساری گفتگو کی نوعیت عمومی رہی۔ اس دوران میں وہ قالین سے اٹھ کر بدقت تمام ایک کرسی پر بیٹھ چکا تھا اور میں نے اسے سگریٹ پینے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ ایسے مفاہمانہ ماحول میں اس سے ان آدمیوں کے کوائف نہیں پوچھے جا سکتے تھے جو اس کی ہدایت پر گوادر اور ساہیوال پہنچے ہوئے تھے۔ میری دانش میں جلال اور اول خان کے لیے ممکنہ واقعات کی نشاندہی کافی تھی، تو اپنے ذرائع سے مشکوک مجرموں کی گردنیں دبوچ سکتے تھے۔ تمہارے سوالات کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ اس مرحلے پر راجن نے شکوہ کیا۔ میں تھک گیا ہوں، اجازت ہو تو اسکاچ کا ایک گلاس لے لوں، اس سے بدن میں جان پڑ جاتی ہے۔ بوتل کا اس کے ہاتھ میں پہنچنا مناسب نہیں تھا۔ ہم دونوں کا برابر کا مقابلہ تھا، کسی کا کوئی ساتھی موجود نہیں تھا۔ میں اس سے کھیل رہا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ اسے مجھ پر غالب آنے کا کوئی بھی موقع ملتا تو اسے ضائع نہیں کرے گا۔ شیشے کی وزنی بوتل اپنے طلائی سیال سمیت اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ثابت ہو سکتی تھی۔ میں دیسی حساب سے آدھا گلاس بھر کر سوڈے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ راجن نے مجھے روک دیا۔ اس وقت وہ نیٹ اسکاچ کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ اسے گلاس تھماتے ہوئے میں ہوشیار تھا کہ کہیں وہ گلاس ہی میرے منہ پر نہ پھینک مارے۔ اس کا بایاں بازو میری گولی سے زخمی ہوا تھا۔ رہی سے کسر تھوڑی دیر پہلے پوری ہو گئی۔ اس کی جسمانی حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ وہ مجھ سے ایسے کسی تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جس میں نتیجے کا سارا دار و مدار دونوں کی جسمانی توانائی پر ہو۔ اس سے باز پرس کرتے ہوئے میں اپنی رسٹ واچ پر بھی نظر ڈالتا رہا۔ مجھے موتی محل میں آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ اس وقت 7:30 بجے تھے۔ راجن کے دونوں آدمیوں کی واپسی میں بہت دیر باقی تھی۔ میں اطمینان سے اپنے باقی کام نمٹا سکتا تھا۔ راجن نے ندیدے پن کے ساتھ میرے دیے ہوئے گلاس سے نیٹ اسکاچ کا ایک بڑا گھونٹ لے کر برا سا منہ بنایا۔ اس کا خون کی پپڑیوں سے ڈھکا ہوا متورم چہرہ اور زیادہ بگڑ گیا۔ اس نے وہ گھونٹ اپنے دہانے میں گھما گھما کر حلق سے اتارا تو میں زیر لب مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ دشمن کی چھت کے نیچے اس کے مقابل ہونے کے باوجود میں خود کو اندر سے بہت مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ اس کا کیا کیا جائے؟ راجن نے جوزی کی لاج کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میں کیا بتاؤں، اس کا کریا کرم تم ہی کو کرنا ہوگا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ برا ہوا کہ یہ مارا گیا۔ جس کی آواز سے اس کا دلی کلک جھلک رہا تھا۔ میں ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ اس کی زبان ایک دن اسے مروا دے گی، اور آج وہی ہوا۔ اس خیال میں نہ رہنا، مجھے بدکلامی پر تاؤ آتا تو اس وقت تم بھی زندہ نہ ہوتے۔ تم نے مجھے بہت گالیاں دی ہیں، میں نے اسے نمونے کے طور پر مارا تھا تاکہ تمہیں میری ننھی سی گن کی کارکردگی کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ پھر بھی تم باز نہیں آئے۔ اب ان باتوں کا تذکرہ چھوڑو، تمہارے سوال ختم ہو گئے ہوں تو اب دوسری بات بھی طے ہو جائے، اس نے پر امید لہجے میں کہا۔ تم جو بات چاہو کر سکتے ہو، میں نے کھلے دل سے جواب دیا۔ میں نے تمہیں 1 کروڑ بات کی پیشکش کی تھی، تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بہت کم قیمت ہے، زندگی اور بینکاک کی بادشاہی یہ دونوں کا سودا ہے۔ پھر تم خود بتا دو، میں مان لوں گا۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ 3 کروڑ۔ میں نے دائنے ہاتھ کی 3 انگلیاں فضا میں لہرائیں۔ منظور ہے، وہ رقم سنتے ہی بولا۔ 1 کروڑ میں ابھی نقد دے دیتا ہوں، باقی رقم کل تم کو مل جائے گی، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا۔ ادھار نہیں چلے گا راجن، بات نقد کی ہوئی تھی، میں نے اصرار کیا۔ چھی سے منہ موڑنے کے بعد میں نے گن بورڈ کے سودے کے علاوہ کہیں ہاتھ نہیں مارا تھا۔ شراب نوشی ترک کرنے کے بعد میرے ذاتی اخراجات نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ ہم چاروں کی گزر بسر اس خطیر رقم سے ہو رہی تھی جس کا بڑا حصہ اس وقت بھی جہانگیر کی بیوی کے پاس محفوظ تھا۔ ضروریات کے پیش نظر میں اس سے چھوٹی چھوٹی رقمیں لیتا رہتا تھا۔ آمدنی کے بغیر اخراجات کا سلسلہ جاری رہے تو ایک وقت قارون کا خزانہ بھی جواب دے جاتا ہے۔ راجن قابو میں آ گیا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی حرام کی کمائی میں سے اپنا قابل لحاظ حصہ وصول کر لوں۔ میں نے اسے 5 کہتے کہتے 3 کروڑ کہہ ڈالے تھے اور وہ اسی پر جواب دے گیا تھا۔ میں نے سخت رویہ اپنانے کا ارادہ کر لیا۔ ادھار کی بات نہیں ہے، وہ لجاجت سے بولا۔ میں گھر پر زیادہ رقم نہیں رکھتا، تجوری میں 1 کروڑ کی مہر والی کڑیاں موجود ہیں، چاہے 10-5 لاکھ ادھر ادھر بھی پڑے ہوئے ہوں۔ صبح تمہیں باقی رقم کا 1-1 پیسہ مل جائے گا۔ میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا، تمہارے آدمی بھی کیش سمیٹ کر لانے والے ہیں۔ میں نے بے رخی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ وہ کیش ضرور لائیں گے، چاہو تو تم ان کی واپسی کا انتظار کر لو۔ وہ 20-25 لاکھ سے زیادہ رقم نہیں ہوگی۔ میں یہ بھی زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں، اس سے تمہارا حساب پورا نہیں ہوگا۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ وعدہ خلافی نہیں ہوگی، صبح باقی رقم مل جائے گی۔ نہیں راجن، اس وقت تم میری گن کی زد پر ہو، خربات مان لو گے۔ صبح یہ صورتحال بدل چکی ہوگی۔ خود کو میری جگہ رکھو، پھر سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں ایسا اہمکانہ سودا نہیں کر سکتا جس کا انجام غیر یقینی ہو۔ تم دشمنی کے نقطۂ نگاہ سے سوچ رہے ہو۔ ہمارے درمیان مفاہمت ہو چکی ہے، میں نے تمہارے پچھلے احسانات کو مان لیا ہے۔ اس فضا میں تم کو مجھ پر اعتبار کر لینا چاہیے۔
मैं वादा खिलाफी करूं तो तुम कर्नल गैरी को सोबराज का पूरा किस्सा बताकर हर वक्त मेरा मुस्तकबिल तारीख कर सकते हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकता, तुम्हें धक्का कैसे दूंगा? बेकार बातें हैं, मैंने उकताए हुए अंदाज में कहा। कर्नल गैरी के एजेंट तुम्हारे पीछे लगकर तुम्हें मार देंगे। वो गद्दारों को यही सजा देते हैं। तुम्हारी बेफैज मौत से मुझे क्या हासिल होगा? मैं अपनी डूबी हुई रकम किससे मांगूंगा? राजन घबराया हुआ था। इसकी खून आलूद पेशानी पर पसीना आ गया था, जो खून में घुलकर लकीरें बना रहा था। वो चंद लम्हों तक खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारा यरगमाली बनने के लिए तैयार हूं। मेरे आदमी रकम पूरी करके मुझे ले जाएंगे, वरना तुम्हारे हाथ खुले होंगे। 1 करोड़ कहाँ है? मैंने खुश्क लहजा में पूछा। यहीं इसी कमरे में है, कहो तो 5 मिनट में निकाल दूं। यूं महसूस हुआ जैसे उसके बदन में एकदम जान पड़ गई हो। रकम निकालो। मैंने किसी यकीन दहानी के बगैर उसे हिदायत की और उसने उसी लम्हे अपनी जगह छोड़ दी, जैसे उसे खौफ रहा हो कि ताखीर की सूरत में मैं अपना इरादा बदल दूंगा। उसने ख्वाबगाह के एक दूर उफ्तादा गोशे में कालीन का कोना उलटकर चाबियां निकाली और एक दीवार गिर तस्वीर की तरफ बढ़ गया। मैं अपनी जगह बैठा गौर से उसकी एक एक हरकत देखता रहा। कोई बटन दबाते ही वो तस्वीर ऊपर सरकती चली गई। इसके पीछे दीवार गिर आईनी तिजोरी नजर आ रही थी। राजन ने अपने जख्मी बाजू के सबब मुझे अपनी मदद के लिए बुलाना चाहा, मगर मैंने इनकार कर दिया। तस्वीर के सिरकने का निजाम देख लेने के बाद मुझे अंदेशा था कि तिजोरी में कोई शोभदा पोशीदा न हो। इसे कुछ देर लगी, लेकिन उसने तिजोरी खोलकर नए और पुराने नोटों की गड्डियां मसहरी पर ढेर करना शुरू कर दी। पूरे 1 करोड़ हैं, चाहो तो गड्डियां गिन लो। राजन ने अपना काम पूरा करके एक गहरा सांस लेते हुए कहा, ये मिले जुले नए और पुराने नोट हैं, सब बैंकों से इसी तरह आए हैं। रकम किसी ब्रीफ केस में डालो। मैंने उसे अगली हदायत दी। रकम बड़ी थी और किसी छोटे ब्रीफ केस में समा नहीं सकती थी। राजन ने मुनासिब साइज का एक ब्रीफ केस खोलकर इसका सारा सामान बिस्तर पर उलट दिया। वो मेरी हदायत पर बहुत फुर्ती के साथ अमल कर रहा था। जरा सी देर में उसने गड्डियां जमा कर ब्रीफ केस बंद किया और इसे लाकर मेरे करीब रख दिया। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी नहीं है, तुम पैदल फाटक पर आए थे। उसे दरबान से मिलने वाली मालूमात का मुजाहरा करते हुए कहा, हम यहाँ से कोई गाड़ी निकाल लेंगे, सुबह अदायगी पूरी होने के बाद अपने साथ लेता हूँगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं टैक्सी से निकल जाऊंगा। भीमगन हाथ में लिए मैं अपनी जगह से उठ गया। तो क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे? तुमने मेरी जुबान पर भरोसा कर लिया? उसने मुसरत अमेज जहर से कहा, नहीं राजन, मैंने कहा था कि मैं उधार सौदे नहीं करता। अब सुन लो कि मैं मुर्दों को कभी अपने साथ नहीं ले जाता। लाशें मिल जाती हैं तो लुहाइकीन को सब्र आ जाता है। खौफ और दहशत से उसकी आवाज हल्क में फंस गई। उसका दाहिना हाथ फिजा में उछला और मैंने उसी लम्हे उसकी पेशानी पर बीम कर फायर कर दी। वो खड़े खड़े किसी तनावर दरख्त की तरह लहरा कर कालीन पर गिरा। गुमनामी से जिंदगी शुरू करने वाला राजन बैंकॉक में शोहरत व अमारत की जिंदगी गुजारने के बाद अचानक खामोश हो चुका था। वो सोबराज के बदमाश कबीले का आदमी था और आखिरकार उसी के पास पहुंचा दिया गया था। मेरे लिए वो लर्जा खेज इबरत का मकाम था। एकड़ों पर मुहित मोती महल में इस वक्त सिर्फ मैं था यह दरबान। इस पुरशिकू मकान का असल मालिक और मकीन अपनी सारी जमा पूंजी को लावारिस छोड़कर मर चुका था। दजलो फरेब से हासिल की हुई बेअंदाजा दौलत उसे बेबसी की मौत से नहीं बचा सकी थी। मैंने अपने वादे के मुताबिक उसे बिल्कुल नहीं मारा, बस मार दिया था। इस ख्वाबगाह की तलाशी लेकर मैंने चंद लम्हों में एक भरा हुआ पिस्तौल हासिल कर लिया, जो मसहरी के सराहने तकिए के नीचे रखा हुआ था। पिस्तौल का मैगजीन चेक करके मैंने उसे जेब में डाला और तेजी से फाटक की तरफ चल दिया। राजन का किस्सा तमाम हो जाने के बाद मैं जल्द अज जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। वापसी में ताखीर खतरनाक साबित हो सकती थी। दरबान ने मेरी बात हैरत से सुनी। वो परेशान था कि राजन ने इसे बुलाने के लिए मुझे क्यों भेजा। वो इंटरकाम पर हदायत दे सकता था। मैंने उसे बताया कि इंटरकाम खराब था। वो जसीम और तुंदखू आदमी था। उसकी आंखों में शकूक व शुबहात की परछाइयां देखकर मैंने वापस जाकर राजन को उसके तरद्दुद से आगाह करने का इरादा जाहिर किया तो वो बुड़बुड़ाता हुआ मेरे साथ हो लिया। उसे फिक्र थी कि गेट लावारिस रह जाएगा। राजन की कत्लगाह से बाहर आते हुए मैंने रास्ता ज़ेन नशीन कर लिया था। बंद दरवाजे पर रुककर मैंने दरबान को अंदर जाने के लिए कहा। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो मैं उसके पीछे तैयार खड़ा हुआ था। जोशी बज़ाहिर कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आ रहा था, जबकि राजन कालीन पर पहलू के बल गैर फितरी हालत में साकित पड़ा हुआ था। इसे देखकर दरबान के हल्क से एक बेसाख्ता चीख निकली। मैंने राजन के इस चेले की खोपड़ी पर गोली चला दी और उसकी वही चीख मौत की भयानक पुकार में बदल गई। वो किसी अंधे की तरह फिजा में अपने हाथ मारता हुआ मुंह के बल गिर गया। मेरी चलाई हुई गोली उसकी खोपड़ी को चीरती हुई चेहरे से निकल गई थी। मोती महल में मेरी आमद के 3 गवाह थे और तीनों मौत के आगोश में जा चुके थे। वहां तक सब काम खुश असलूबी से हो चुका था, लेकिन मैं जलाल की मुखलिसाना हदायत का पास नहीं रख सका था। दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद मेरे लिए अपना तहफ्फुज़ भी जरूरी था।
موتی محل میں بھیم گن سے مارے ہوئے دشمنوں کی لاشیں برآمد ہوتی تو میرے خلاف ایک اور بھیانک محاذ آرائی شروع ہو جاتی۔ میرے ذہن میں بینکا کے ویران ساحل کا تجربہ تازہ تھا۔ وہاں آگ نے 2 لاشوں کو چاٹا تھا، یہاں بھی اصل حقدار 2 تھے جو بھیم گن کا ذائقہ چکھ چکے تھے۔ دربان کی موت یوں ضروری تھی کہ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ یہ بات ہر شک و شبہ سے بالا تھی کہ راجن کی ٹولی کا وہ عام سا بھارتی کارندہ بھی پاپی مجرم رہا ہوگا۔ وہ گولی سے مرا تھا، اس کی لاش کو جلانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر کھوپڑی سے ہو کر باہر نکلنے والی گولی نے اس کے چہرے کا ایسا بھیانک بھرتا بنایا تھا کہ مجھے اس کی طرف دیکھنا ہی گوارا نہیں تھا۔ لاش کو وہاں سے کہیں اور منتقل کرنا دور کی بات تھی۔ میں نے چند لمحوں کے لیے سوچا، بدن میں اترنے والی زہر کی علامات کو آگ چاٹ سکتی تھی۔ کاسائے سر میں بھیم گن کی دھار کا بنایا ہوا سوراخ سوختہ ہڈیوں میں بھی آسانی سے نظر آ سکتا تھا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، ان دونوں پر بھی چند گولیاں ضائع کر دی جائیں۔ میں نے چند قدم دور ہٹ کر جوزی کی لاش کی پیشانی پر فائر کیا۔ میرے اندازے کے مطابق گولی اس کے سر کے پار نکل گئی۔ راہ میں آنے والی ہڈیاں پاش پاش ہونے کے نتیجے میں بھیم گن کے استعمال کا ہر سراغ یقیناً مٹ گیا تھا۔ راجن کی لاش قالین پر سکڑی ہوئی بے طرح پڑی ہوئی تھی، مگر گرم تھی۔ میں نے ٹھوکر سے اسے سیدھا کیا اور ایک گولی اس کے پیشانی سے بھی گزار تھی۔ وہ لاشیں یوں ہی چھوڑ دی جاتی تو انہیں دیکھنے والے یہی سمجھ تھے کہ تینوں کا قاتل انسانی کھوپڑیوں کو چکنا چور کرنے کا شوقین تھا۔ بظاہر بھیم گن کے استعمال کے ثبوت مٹ چکے تھے، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ قتل کی تفتیش کے شبے میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کوئی ایسا نقطہ ظاہر کر سکتی تھی جو میری نظروں میں آنے سے رہ گیا ہو۔ جوزی اور راجن کے سروں کی ہڈیاں ضرور کچلی گئی تھیں، لیکن ضروری نہیں تھا کہ بھیم گن سے نکلنے والی لیزر شعاؤں اور گولیوں کے سفر کی سمت یکساں رہی ہو۔ فائر کے زاویے میں ذرا سے فرق کی وجہ سے لیزر شعاؤں کا کوئی نشان باقی رہ سکتا تھا۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب وہ لاشیں اپنی اصل حالت میں پائی جاتی۔ چولوں کی خوراک بننے کے بعد کچھ بھی باقی نہ رہتا، صرف فائرنگ کافی نہیں تھی، اس کے بعد وہاں آتش زنی بھی ناگزیر تھی۔ میں نے تیزی سے لاشوں پر اس کمرے کے سامان کا ایک انبار لگایا، ان تینوں کی مشترکہ چتا بنائی، اس پر مسحری کا وزنی گدا ڈالا اور پھر ایک چادر کے سرے کو دیا سلائی سے آگ لگا دی۔ آگ تیز ہونے تک میں وہاں رکنا چاہ رہا تھا۔ دھیمی لو کو شعلوں میں بدلنے کے لیے خاصا وقت درکار ہونا چاہیے تھا۔ یہ راجن کے گناہوں کا ثمر تھا کہ آگ بہت تیزی سے پھیلنے لگی۔ بند کمرے میں اتنا دھواں بڑھ رہا تھا کہ میرے لیے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ میں نے آگ سے دور رکھا ہوا وزنی بریف کیس اٹھا لیا، وہ مجھے صحیح معنوں میں وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ جلتی ہوئی چیزوں کا کثیف دھواں سانس کے ساتھ میرے پھیپھڑوں میں اتر رہا تھا۔ میں وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا، مگر زمین نے گویا میرے قدم پکڑ لیے تھے۔ دل و دماغ میں ایک عجیب سی کشمکش چل پڑی تھی۔ ایک طرف 1 کروڑ بھات کی خطیر رقم کا لالچ تھا تو دوسری طرف ضمیر کی ملامت۔ وہ رقم لالچ کی حلال کی کمائی تھی، نہ میں نے محنت کر کے حاصل کی تھی۔ راجن نے تھائی لڑکیوں کی آبرو ریزی سمیت ہزاروں گھنونے دھندوں سے وہ رقم جمع کی تھی۔ میں نے اسے دھوس اور دھاندلی کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ میرے لیے اس کا استعمال روا نہیں تھا۔ یکایک میرے وجود میں اس رقم اور بریف کیس سے نفرت کی ایسی شدید لہر ابھری کہ میں نے بریف کیس کھول کر سلگتے ہوئے انبار پر الٹ دیا، ساتھ ہی بریف کیس وہیں پھینک دیا۔ نوٹوں کی خوراک ملتے ہی شعلوں میں مزید تیزی آ گئی۔ شعلے زیادہ بلند نہیں تھے، لیکن آگ کمرے میں تیزی سے ہر طرف پھیل رہی تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس آگ پر قابو پانا آسان نہیں ہوگا۔ موتی محل لاوارث ہو چکا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا جو کھڑکیوں اور دروازوں سے نکلتا ہوا دھواں دیکھ کر پریشانی یا تشویش میں مبتلا ہو جاتا۔ جب تک آگ اور دھوئیں کے مرغولے بلندی پر پہنچ کر باہر والوں کی نظروں میں آتے، تینوں لاشیں جل بھن کر کوئلہ یا شاید راکھ ہو چکی ہوتی۔ میں خالی ہاتھ موتی محل میں آیا تھا اور اسی طرح وہاں سے واپس چل دیا۔ میرا دل بوجھل اور افسردہ تھا۔ ان تینوں کے خون کا مجھے ذرا بھی ملال نہیں تھا۔ ان میں سے کوئی درندہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں تھا۔ ملال اس بات کا تھا کہ مجھے اپنی ناگزیر مجبوریوں کے سبب ایک مرتبہ پھر 3 لاشوں کو چلانا پڑا تھا۔ موتی محل کے پھاٹک پر اس رات کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ پا رہنے والے ایک مدت سے جس آگ سے کھیل رہے تھے، اس نے ان کے دامنوں کو پکڑ لیا تھا۔ میں ویران گارڈ روم کے آگے سے ہوتا ہوا پھاٹک کے برابر والے پتلے سے راستے سے باہر نکل گیا۔ میں راستے بھر زندگی کی بے ثباتی اور انسان کی بے پرواہیوں میں الجھا رہا۔ انسان زندہ ہوتا ہے تو اپنے مختلف مقاصد اور منصوبوں کے لیے جائز ذرائع سے دولت جمع کرنے کے چکروں میں دن رات لگا رہتا ہے۔ اسے یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کا اندر جانے والا سانس باہر آئے گا یا وہیں رہ جائے گا، مگر وہ برسوں اور اشروں کے حساب کتاب میں الجھا رہتا ہے۔ جب اس کی زندگی کا چراغ گل ہوتا ہے، یہ سارا حساب کتاب اس کے کسی کام نہیں آتا۔ بعض صورتوں میں بعد والوں کے گلے پڑ جاتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو غزالہ میرے پیچھے دروازہ بند کرتے ہی والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔
मेरी बाहों में उसके झटके लेते हुए बदन से अंदाजा हो रहा था कि वो मुंह से कोई लफ्ज निकाले बगैर सिसक सिसक कर रो रही थी। इसे अंजाम का इल्म नहीं था, लेकिन यह मालूम था कि मैं एक इंतहाई खतरनाक मिशन से घर वापस आया था। शायद मेरी मुहिम के बारे में उसके दिमाग में अंदेशे और वसवसे पलते रहे थे। इसने मुझे सही और सलामत अपने रूबरू देखा तो जब्त के सारे बंधन बेख्तियार टूट गए।